میں جاب کرتا ہوا آ رہا تھا تقریباً 10 سال سے، اور وہاں پہ میرے دل میں خواہش تھی کہ میں انٹرپرینیور بنوں. میرے کچھ کزنس تھے اور ہم مل کے ہم ایک پاکستان میں جینٹس ویئر کا برانڈ انٹروڈیوس کرنے کا ہم نے پلان کیا. میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کہ وائی ناٹ انٹرنیشنل مارکیٹ. تو وہاں پہ مجھے انیبلرز کا نام سامنے آیا. دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ دوز گروپس کہ وہاں پہ بہت نالج ہے. نمبر 1 جس میں ہم کہہ لیں کہ ہمیں پاس بی پی ایس کی سروسز کیونکہ میں پرووائڈ کرتا ہوں، تو اس کے اندر جو میری ریونیو ہے وہ تقریباً $6,000 ہے. اور جہاں پہ پی ایل کی بات آتی ہے تو جو سپٹمبر میں لانچ کیا تھا تو اس سے ہماری جو ارننگ ہے اس وقت، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں ریونیو، وہ تقریباً £12,000 ہے پر منتھ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پرائیویٹ لیبل بزنس آنر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آئی ٹی ایکسپرٹ بھی ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کیسے اتنی اچھی ارننگ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ شکیل الدین صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک آئی ٹی ایکسپرٹ تھے، تو آپ نے یہ کیسے سوچا کہ آپ ای کامرس میں آئیں اور پرائیویٹ لیبل بزنس سٹارٹ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. First of all, thank you, Ali, for inviting me here and for the brief introduction. اچھا علی، بیسکلی یہ سلسلہ اسٹارٹ ہوا وین میں جاب کرتا ہوا آ رہا تھا تقریباً 10 سال سے، اور وہاں پہ میرے دل میں خواہش تھی کہ میں انٹرپرینیور بنوں، اپنا کوئی کام سٹارٹ کروں، اپنی کوئی چیز کروں. تو یہ ایک خواہش تھی، اور لیکن صرف اس میں ڈائریکشنز مجھے نہیں پتہ تھی کہ کس ڈائریکشن میں مجھے کام کرنا ہے. کوشش بہت ساری کی، ہٹ اینڈ ٹرائی کیا، بٹ وہ فیل ہوتا گیا یا پھر وہ چیز نہیں چل پائی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر ہوا اس طرح سے کچھ کہ 2019 کے اندر ہی میرے کچھ کزنس تھے اور ہم مل کے ہم ایک پاکستان میں جینٹس ویئر کا برانڈ انٹروڈیوس کرنے کا ہم نے پلان کیا. ٹھیک ہے، اور ہم نے اس کو جو ہے کوشش کی کہ ہم ود ان پاکستان اس کو ریچ کریں. اچھا، جب ہم اس کی فیزیبلٹی اور پروڈکٹ کی جو ہے ریکوائرمنٹ گیدرنگ کر رہے تھے، تو وہاں پہ ہوا کچھ اس طرح سے کہ میں نے کہا، میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کہ وائی ناٹ انٹرنیشنل مارکیٹ. وائی اونلی ہم پاکستان میں کیوں اپنے آپ کو صرف رہیں، ہم انٹرنیشنل کیوں نہ جائیں اس کو لے کے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر ہوا کچھ اس طرح سے کہ میں نے ریسرچ ورک شروع کیا کہ کون ایسے سروس پرووائڈر ہیں، کون ایسی کمپنیز ہیں جو ہمیں پاکستان کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ مجھے انیبلرز کا نام سامنے آیا. میں نے انیبلرز کو دیکھنا شروع کیا، ان کے گروپس وغیرہ جوائن کیے. وہاں پہ جو ہے چیزیں میں نے دیکھیں اور دیکھا کہ وہاں پہ ثاقب اظہر اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ان کے نیچے جو ہے ایک بہت اسٹرانگ ٹیم ہے، ایکسپیرینس ٹیم ہے، جو انٹرنیشنل مارکیٹ کو ٹارگیٹ کر رہی ہے. تو میں نے پھر وہاں سے جو ہے اپنی سمجھ لیں کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا میرا، میں نے وہاں سے اپنی جرنی اسٹارٹ کی. دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ دوز گروپس کہ وہاں پہ بہت نالج ہے، اور وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ جو ہے اسکل سیٹس لرن کرنے کا موقع ملتا ہے. ساتھ ساتھ ہوا کچھ اس طرح سے کہ وہاں پہ جو ہے کچھ ریکوائرمنٹس آتی تھیں وی پی ایس سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، اچھا، کیونکہ میرا پورا بیک گراؤنڈ ہی انفراسٹرکچر ایز اے سروس پہ ہے، تو یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا وی پی ایس سروسز کو پرووائڈ کرنا. تو واٹ آئی ڈیڈ کہ میں نے وہاں پہ وی پی ایس سروسز بھی پرووائڈ کرنا شروع کر دیں، اور اس میں سلسلہ یہ ہوا کہ میری سمجھ لیں کہ شروع سے ہی ایک ارننگ جو ہے وہ بننا شروع ہو گئی. اور پھر میں نے 2019 کے اندر ہی نومبر میں پی ایل بوٹ کیمپ جوائن کیا، جس میں دانش علی میرے مینٹر تھے. انہوں نے مجھے اچھی طریقے سے گائیڈ کیا، اور دس از ہاؤ آئی گیٹ اسٹارٹیڈ. سر، آپ کی پر منتھ ارننگ اس وقت کتنی ہے؟ اچھا، میرے پاس بیسکلی 2 سائلوز ہیں. نمبر 1 جس میں ہم کہہ لیں کہ ہمیں پاس بی پی ایس کی سروسز کیونکہ میں پرووائڈ کرتا ہوں، تو اس کے اندر جو میری ریونیو ہے وہ تقریباً $6,000 ہے. ٹھیک ہے، اور جہاں پہ پی ایل کی بات آتی ہے تو پی ایل کیونکہ ہم نے ابھی سپٹمبر میں لانچ کیا تھا، تو ہم نے وہاں پہ جو سپٹمبر میں لانچ کیا تھا تو اس سے ہماری جو ارننگ ہے اس وقت، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں ریونیو، وہ تقریباً £12,000 ہے پر منتھ. سر، جو لوگ پرائیویٹ لیبل بزنس میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں، کن کن چیزوں پہ وہ کام کریں اور وہ سیکھ کے پھر اس بزنس میں آئیں؟
پرائیویٹ بزنس لیبل کے اگر کسی کو آنا ہے تو وہ اس کی پہلے ریسرچ ضرور کرے، ٹھیک ہے، کہ یہ ہے کیا، کس طریقے سے کام کرتا ہے. اپنے ساتھ کسی مینٹور کو جوائن کرے کہ بھائی کسی کی مینٹرشپ میں آئے اور اس سے جو ہے نا پھر چیزوں کو سیکھے. فوراً سے ایک بزنس، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری سکسیس سٹوریز آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس چیز کو جب تک آپ لرن نہیں کریں گے خود، آپ سکسیزفل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پلس اس کے اندر آپ دیکھیں اگر گروپس میں یا پھر جو فالوورز ہیں اس میں ہر بندہ ڈفرینٹ انڈسٹری سے آ رہا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ وہ ایک ہی اسپیسیفک انڈسٹری ہے. تو سم ون از کمنگ فرام فائنینس، سم ون از کمنگ فرام سپلائی چین، سم ون از کمنگ فرام آئی ٹی. تو وہاں پہ جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو لرن کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ ایک کمپلیٹ سپلائی چین، اور اس میں آپ نے بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے پھر آگے بڑھنا پڑتا ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ پہلے اس کو لرن کریں، سمجھیں بیفور جمپنگ انٹو دس بزنس. سر جب آپ پرائیویٹ لیول بزنس میں آئے تو سب سے بڑا چیلنج جو آپ نے فیس کیا یا جو لوگ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اچھا، اس میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے پہلے تو انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے، انویسٹمنٹ ڈیفینیٹلی وہ ہم ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کون سی مارکیٹ پلیس کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس میں مارکیٹ پلیس میں جیسے فار ایگزامپل یو کے ہے، تو یو کے میں اس وقت کمپیریٹیولی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ ریکوائرڈ نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں کام. لیکن یہ لکھ دینا کہ بھائی 25 lakhs کے اندر میں پی ایل کر لوں گا، دس از رانگ. ٹھیک ہے، سم ٹائمز آپ اس سے کم میں بھی کر لیتے ہیں، سم ٹائمز اس سے آپ کو آگے بھی جانا پڑتا ہے. تو آپ کے پاس اتنی لکوڈیٹی ہونی چاہیے بیفور کمنگ انٹو اٹ کہ آپ جو ہے وہ اس کو بیئر کر سکیں یا انویسٹمنٹ کو ٹیک اوور کر سکیں. پلس آپ کا جو اگر انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ہم نے بات کر لی، اب سیکنڈ چیز جو آتی ہے وہ انوینٹری آتی ہے. ٹھیک ہے، انوینٹری پلاننگ بہت امپورٹنٹ ہے. انوینٹری پلاننگ اگر آپ نے اچھی کی ہے، آپ کا پی ایل سکسیزفل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک کی پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس انوینٹری موجود ہے، اب جتنی سیل آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں. جو تھرڈ چیز ہے اس کے اندر ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگ جب شروع میں اس بزنس کے اندر آتے ہیں یا کام کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو مارکیٹنگ کاسٹ ہے، یعنی کہ ایک کاسٹ اس میں کہلاتی ہے، وہ بہت زیادہ ہائی ہے. ٹھیک ہے، وہ 100% ہے، 150% ہے، 200 پہ چلی جاتی ہے سم ٹائمس. لیکن ایسا میں سمجھتا ہوں کہ یہ دس از پارٹ آف دس گیم. ٹھیک ہے، یہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کوئی بھی نئی پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کریں گے اور آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ڈائریکٹ وہ اس کی مارکیٹنگ کاسٹ بھی کم ہو اور آپ کو فوراً سے پروفٹ آنا شروع ہو جائے. سو اٹس اے گیم آف پیشنس. آپ کو آرام سے پیشنس سے آگے لے کے چلنا ہے. پلس آپ کو جو ہے نیور گیو اپ کا جو بیسکلی ساقب بزر نے جو ٹیگ لائن ہے، اٹس ویری ٹرو کہ آپ کو کنسسٹنسی شو کرنی ہے اس پورے گیم میں. سر مجھے یہ بتائیں، ابھی آپ نے ریسرچ کی بات کی، تو جب ہم پروڈکٹ کو ڈھونڈتے ہیں اس وقت کیا چیز سب سے پہلے دیکھنی چاہیے کہ پروڈکٹ ایویلیویشن کرتے وقت، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ یہ پروڈکٹ ہمیں پروفٹ دے گا یا نہیں دے گا، یا کم دے گا یا زیادہ دے گا، اس کو کیسے جج کیا جائے؟ جی بالکل، یہ جب ہم پروڈکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ پروڈکٹ کی پوری فیزیبلٹی نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کو چیک کرتے ہیں کہ ہم جو یہ پروڈکٹ سیل کریں گے اس کی پرائس کیا ہوگی، جو ہم سورس کریں گے اس کی پرائس کیا ہوگی، اور اس پہ امیزون اپنے کتنے چارجز یعنی کہ FBA فلفلمنٹ فیس چارج کرے گا. تو یہ جب ہم پروڈکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں تو ہم اس پوری سائیکل سے گزرتے ہیں. یہ ہم PL بوٹ کیمپ کے اندر پوری سائیکل سے گزرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک وننگ پروڈکٹ کو آئیڈینٹیفائی کر کے مارکیٹ میں لے کے جایا جا سکتا ہے. سر مجھے یہاں پہ EVS کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا کیا کورسز انٹروڈیوس اب تک کروا چکی ہے. اچھا، EVS ٹو بی ویری آنیسٹ، اب میں انیبلرز کو صرف ایک ای کامرس پلیٹفارم نہیں سمجھتا. ناؤ از بیکم اسکلفل انسٹیٹیوٹ اور یو کین سے پریکٹیکل نالج، کیونکہ وہاں پہ اب ان لوگوں نے EVS جب سے لانچ کیا ہے تو وہاں پہ ملٹیپل کورسز ہیں. اس کے اندر پروگرامنگ کے کورسز ہیں، اس کے اندر گرافک ڈیزائننگ کے کورسز ہیں، اور جو ابھی ریسنٹلی ایک بہت انٹرسٹنگ چیز لانچ ہوئی ہے وہ ہے کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ، وچ از اٹ سیلف از اے ویری بگ ڈومین. کہ اگر کوئی اس سے ارن کرنا چاہتا ہے تو اٹس اے ہیوج ڈومین، اور وہ اس میں ڈیپ ڈائیو لے، اس کو سمجھے پہلے اور پھر اس کے اوپر ٹریڈنگ اسٹارٹ کرے. تو اٹس اے گڈ ون. سر اس ساری جرنی میں آپ کی جو انسپائریشن رہے وہ کون لوگ تھے؟
اچھا، اس ساری جرنی میں جو میرے انسپائریشن لوگ تھے وہ اس میں سب سے پہلے تو ڈیفینیٹلی ہمارا مینٹر ہی ہیں دانش خلیل صاحب. ٹھیک ہے، انہوں نے کافی ہیلپ آؤٹ کیا چیزوں کے اندر، ہر چیز کے اندر جو ہے نا انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے کام کرنا ہے، کس طریقے سے چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا ہے. اور پھر ڈیفینیٹلی جب بھی ہمیں پرابلم ہوتی تھی تو ہم انہی کے پاس جاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے. تو سب سے پہلے تو وہ تھے. اس کے علاوہ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر مینٹر کو ہم جو ہے نا ٹریک کرتے تھے، کیونکہ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ شاید میں مس کر گیا کہ ہمارے پاس جو ہم نے جو یہ پی ایل کیا یہ ایز اے ٹیم کیا. ٹھیک ہے، تو ایز اے ٹیم جب ہم نے کام کیا تو ہم نے جو ہے اس کو ایز اے ٹیم ہر بیسکلی ہر انڈیویژول کو ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مینٹر کو الائن کیا کہ آپ جو ہے نا ان سے ہیلپ لیں، آپ ان سے ہیلپ لیں. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ جب یہ کام کرنے جائیں تو آپ سیکنڈ اوپینین، جب ہم ڈاکٹر کو رپورٹ دکھاتے ہیں تو ہم سیکنڈ اوپینین لیتے ہیں. تو دس از سم تھنگ وچ وی ڈو کہ ہم نے اس سیکنڈ اوپینین لیا بار بار کہ کسی اور کو بھی دکھا کے ایک بار ڈبل چیک کر لیں چیزوں کو تاکہ آگے ہمیں پرابلم نہ ہو. تو وہ چیز ہمارے لیے کامیاب ہوئی رہی. اور میں سمجھتا ہوں کہ انسپائرنگ تو ڈیفینیٹلی دانش خلیل ہیں، لیکن دوسرے لوگ بھی کہیں پہ پیچھے نہیں ہیں. سر، ثاقب اظہر صاحب کا ایک ویژن ہے، وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو روزگار فراہم کیا جائے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایگزیکٹلی انہوں نے جو چیزیں آل ٹوگیدر اب رکھ دی ہیں، جو سامنے رکھ دی ہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پاکستان میں یا پھر پاکستان میں آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی ایسی کمپنی ہے جو یہ کام جو ہے پہلے کر رہی تھی. اور اب انہوں نے جو چیزیں بیسکلی جو ای وی ایس دیا ہے، جو اسکل سیٹ ڈیولپمنٹ دی ہے، وہ اٹس ریئلی انسپائرنگ. اور وہ جو ہے آنے والے ٹائم پہ میرے خیال سے you can say it's sort of a seed right now, but later on یہ seed grow کرے گا اور اس میں سے بہت ٹریز نکلیں گے جس میں واقعی میں انیبلرز کا ایک بگ نیم ہوگا. اور اس کو جو پہلا میرے خیال میں جو سیڈر ہے ڈیفینیٹلی اس کی ویلیو جو ہے وہ بڑھے گی آٹومیٹکلی. سر، یہاں مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ پرائیویٹ لیبل بزنس میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں آپ انہیں کیا سجیسٹ کریں گے؟ اچھا، جو لوگ میں تھوڑی سی اپنی جرنی کو کنیکٹ کروں گا کہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ پی ایل جوائن کر لیتے ہیں تو آپ کو پہلے پتہ نہیں ہوتا ہے کس طریقے سے کام ہوتا ہے. تھوڑا بہت گروپ میں آپ نے نالج لی ہوتی ہے لیکن آپ جو ہے اس کو جوائن کر لیتے ہیں. اچھا، وہاں پہ سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پی ایل جوائن کر لیتے ہیں اور چیزیں سمجھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ تو بہت بگ ڈومین ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کی پروڈکٹ ہنٹنگ بھی موجود ہے، پروڈکٹ کی سورسنگ بھی موجود ہے، پروڈکٹ کی شپمنٹ بھی ہے، دین پھر اس کی سیلز اینڈ مارکیٹنگ یہ بھی آپ کو کور کرنی ہے. سو اٹس جو مجھے لگا جب میں نے وہ ایکسپیرینس کیا چیزوں کو تو مجھے لگا کہ شاید ایک سنگل پرسن کے دماغ میں کوئی نہ کوئی باٹل نیک بن جاتا ہے کیونکہ آپ نے اس میں فائنینس بھی دیکھنا ہے خود ہی. تو دیٹس وائی آئی بلڈ اپ اے ٹیم. ٹھیک ہے، اور ہم لوگوں نے پھر اس کو ٹیم کے ساتھ مل کے پلان کیا کہ ہر بندہ ایک انڈیویژول بیسکلی ماڈیول لے لے اور اس کے اوپر جو ہے نا اپنے آپ کو پالش کرے اور جتنا اچھا پالش کرے گا وہ آگے جائے گا. جو لوگ اس میں بیسکلی جو پرائیویٹ لیبل ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اٹس اے گڈ جرنی، مطلب وہاں پہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، لیکن بس اس کو تھوڑا سا لرن کر کے اور پھر چیزیں آگے بڑھا کے مطلب لرن کر کے اور تھوڑی انویسٹمنٹ آپ کے پاس ہو تو پھر آپ اچھا اس میں گیم پلے کر سکتے ہیں. سر، قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں، آپ ان کی ویڈیوز دیکھ چکے ہیں، لیکچر سن چکے ہیں، ان کے کام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نو ڈاؤٹ ہی از ڈوئنگ ویری گڈ جاب اور بہت موٹیویشنل ہیں. سب سے اچھی چیز جو مجھے قاسم علی شاہ کی لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ وہ دین اور دنیا کا جو بیلنس ہے اس کو مینٹین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی کی بھی پرسنالٹی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے لوگوں کو. اور اس کے علاوہ آپ ان کو کہیں پہ بھی کسی بھی اسٹیج پہ کھڑا کر دیں، وہ جو ریئل لائف کنیکٹنگ کرتے ہیں یعنی کہ وہ جو ایگزامپلز دیتے ہیں دے آر مائنڈ بلوئنگ. ایسا لگتا ہے کہ وہ بندہ جو سامنے سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ واقعی میں اسٹیج پہ کھڑا ہوا ہے رادر دین کہ وہ سیٹ پہ ہے، تو وہ اپنی اسٹوری کو وہاں سے لنک کر لیتا ہے. بہت بہت شکریہ شکیل الدین صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ جو لوگ پرائیویٹ لیبل بزنس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.